بہر مدح خوان اہل بیت، باغ جنت کے بہر مدح خوان اہل بیت، تم کو مہیدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مہیدہ نار کا اے دشمنان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، اور پھر بڑی عام بات ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان، بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم استاد القرآ خطیب اہل سنت مجاہد مسلک رضا جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد صدیقی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امجد صاحب ہزاروی، لائق تعظیم و تکریم محبوب علماء جناب حضرت مولانا حافظ محبوب احمد صدیقی صاحب، مجاہد اہل سنت لائق تعظیم و تکریم جناب حضرت علامہ مولانا رب نواز فاروقی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جمیع علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے یہ مالک کائنات کا ایک نظام ہے کہ اس نے ایام کی اور شہور یعنی مہینوں کی تخلیق فرمائی، اور بہت سارے معاملات ان مہینوں اور دنوں کے ساتھ متعلق فرما کر
ان ایام کو گھمایا، ان ایام کو گھمایا، اور جب جب ایک خاص دن آیا ایک خاص معاملے کی یاد لیا گئی۔ یہ گھڑیاں 10 محرم الحرام کی گھڑیاں ہیں۔ اسلامی حوالے سے غروب آفتاب کے ساتھ ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رات اہل بیت کی زاریوں کی رات ہے۔ ویسے تو محرم کی 10ویں اپنے اندر بہت ساری عظمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ اس میں تخلیق کائنات ہوئی، آدم کی تخلیق، آدم کی زمین پہ آمد، آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت، جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے پہ رکنا، جناب حضرت سلیمان کی سلطنت کی عطا کا دن، جناب یوسف و یعقوب کی ملاقات کا دن۔ تھوڑا ذرا ذوق اظہار کریں گے تو میں جلدی آگے بڑھوں گا نا۔ جناب حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا دن، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کی قید سے آسمانوں کی جانب بلند ہونے کا دن، جناب حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون کے ان استبداد اور ظلم کے پنجوں سے نجات کا دن۔ یہ کوئی کم عظمتیں نہیں ہے 10 محرم کے دامن میں، لیکن اگر تاریخ پہ غور کیا جائے بے شک اس 10 محرم کے دامن میں اتنی عظمتیں سموئے ہوئے ہیں، لیکن اس گھڑی اس وقت اگر پوری دنیا کے اندر اگر سوال کرو انسانوں سے 10 محرم کو کیا جانتے ہو تو وہ بے قرار ہو کر بولے گا یہ مولا حسین کی شہادت کا دن ہے۔ پتہ چلا جو اس دن کے دامن میں سب سے بڑی یاد اللہ نے ڈالی اور سب سے بڑا انعام اس دن کے حوالے کیا وہ ہے جناب حضرت مولا امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ابن زہرا ابن مرتضی حضرت مولا حسین علیہ السلام کی شہادت۔ میں فضائل پہلے تدانس کروں گا اور تھوڑا سا آگے حقائق کشائی بھی میں کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے لفظ مولا بولا ہے تو یہ لفظ مولا مولویوں کو بڑا چبھتا ہے۔ خفا نہیں ہونا تو جڑا ہوئے تھے، آپ کو میرا مزاج پتہ ہے کہ میں سیدھا سیدھا بولنے والا بندہ ہوں اور مجھے کسی کی خفگی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی نہ خفاؤں، باقی جس کی جو ماں مرتی ہے مرتی رہے، میں اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جو جملہ کر رہا ہوں اس کو غور سے سننا۔ لفظ مولا مولویوں پہ قیامت ڈھا جاتا ہے، لیکن دوغلا پن اتنا یہاں ہے۔ ایک دن ایک صاحب میں نے تقریر کی، میں نے بار بار کہا مولا حسین، مولا عمر، مولا صدیق، مولا فاروق، مولا علی، بعد میں بڑی چوٹیں لگانے لگے یہ مولا تو اللہ ہے۔ مولا یا توجہ رکھنا ہے، مولا اللہ ہے۔ یہ مولوی صاحب حسین کو مولا کہہ گئے، فلاں کو مولا کہہ گئے۔ ان کی تقریر ختم ہوئی، ساتھ ہی اسٹیج سیکرٹری نے اگلا اعلان کیا، اب تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولا۔ ذہن رکھنا۔ مجھے پھر انہوں نے بلایا، میں نے کہا ابے اشتہاروں پہ تیرے 50 مولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آسان سا جملہ ہے، اگر یہ 2-2 4-4 دن مدرسوں میں پڑھنے والا جس کو ماں بھی نہیں پہچانتی، اگر یہ مولا ہو سکتا ہے تو نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا علی مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں ان کے پہلو میں سویا ہوا عمر مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ صدیق مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے باقی مولے ہم نے بنائے، علی کو مولا نبی نے بنایا ہے۔
علی کو مولا نبی نے بنایا. آیت پڑھی ہے 30ویں پارے کی سورہ کوثر کی. بہت سارے دوست سوچ رہے ہوں گے آج جلسہ تو ہے ذکر اہل بیت کا، آیت کون سی پڑھی؟ ہائے ہائے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ہاں ہر ایک کے حصے میں درد جنوں کہاں، عشق والوں کی اپنی ہی لات. بھائی ہر ایک کو کہاں سے یہ ملتا ہے؟ ایک صاحب ایک دن، منظور صاحب سنیے، میں تقریر کے لیے اسلام آباد گیا تو وہاں پر میں نے رگڑا دیا زہرا کے شبیر کے قاتل کا، یزید لعنتی کا. تو ایک چٹ آئی میرے پاس کہ جناب آپ باتیں تو کرتے ہیں، کبھی قرآن سے آپ استدلال کریں کہ یزید لعنتی ہے. یہ آپ کو سچی بات بتا رہا. میں سوچ رہا تھا یہ کون سی نص ایسی آیت آئے کہ جو اس کے اوپر فٹ آئے. میں گھر میں آیا، گویا میرے کوئی کان میں کہہ رہا ہے کہ 30ویں پارے کی ایک آیت ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ جھٹلایا آیت نشانی کو وہ جہنمی ہے. وہ کون ہے؟ تو ذرا سن میں نے استدلال کیا کیا. جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ، اونچا بولیے. اب ذرا میں نے دیکھا قرآن کو کہ قرآن میں آیتیں کیا کیا شے ہیں. قرآن میں آیتیں کیا ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کا وصال ہوا، آپ کا جوتا مبارک، آپ کا امامہ مبارک، آپ کا عصا، جناب حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کی کچھ تبرکات، آل موسیٰ کے تبرکات. کس کے تبرکات؟ آل موسیٰ کے تبرکات ایک صندوق میں بنی اسرائیل میں ڈالے، اور ان بنی اسرائیل کو رب نے یہ انعام دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی، کوئی دشمن ان کا گھیراؤ کرتا، یہ وہ صندوق کو اپنے سر پہ رکھتے، بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے، مولا تیرے نبی کے جوتے اس میں پڑے ہیں. سبحان اللہ کی صدا تو آ جائے یار. تیرے نبی کے جوتے اس میں پڑے ہیں، تیرے نبی کی آل کے تبرک اس میں پڑے ہیں، موسیٰ کی آل کے تبرک اس میں پڑے ہیں. مولا ان کا واسطہ ہے دشمن کے مقابلے میں مدد فرما. جملہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، تفاسیر کو اٹھائیے، حدیث کی بکس کو اٹھائیے. تمام محرخین مفسرین اس کی شرح میں لکھتے ہیں جب بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کا، اس صندوق کا وسیلہ پیش کرتے، اللہ دشمن کتنا مضبوط کیوں نہ ہوتا بنی اسرائیل کو خامخواہ فتح عطا فرما دیتا. بنی اسرائیل منہ زور ہو گئے، اپنے ہی نبی سے ٹکر لینا شروع کر دی. معاذ اللہ، منہ زور ہو گئے نا. انہیں پتا چل گیا ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. یہ پتا نہیں کہ کرم موسیٰ کے جوتے کے صدقے ہو رہا ہے. یہ پتا نہیں کہ یہ کرم آل موسیٰ کے تبرکات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب میں اگلا جملہ بولنے لگا ہوں. اٹھائیے قرآن مجید کو. جس وقت ان کی بدماشیاں حد سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. توجہ کرنے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے بہت بڑا ظلم کیا بنی اسرائیلیوں نے. ہوا یہ کہ ان کا جو تابوت ایک بندے کے پاس تھا، اس نے اس کو ناپاک جگہ پہ ڈالا. رب نے کہا جا میرے فرشتے، اب میرے موسیٰ کی کے تبرکات کی توہین ہو گئی ہے، جا اس کو اٹھا کے لے آ. فرشتے اس کو اٹھا کے، کس کو؟ اونچا وہ صندوق کو، تابوت، صندوق کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. صندوق کون لے گیا؟ آ گیا بنی اسرائیل پہ ظلم کا دور. بنی اسرائیل کا رگڑا لگ گیا، ساتھ ہی آ گئے وہ قبضے میں. 70,000 عورتیں اور مرد اور بچے غلام بن گئے. صبح و شام ان سے گھوڑوں سے، گدھوں سے زیادہ کام لیا جاتا، انہیں پیٹا جاتا. اب ذرا جملہ سنو گے، جملہ سنو گے. میں دیکھتا ہوں آپ کا ذہن کتنا ہے. بھائی اگر آپ کا مزاج مجھے لگا تو تب، وگرنہ میں دوڑے والا کام چلاؤں گا، چونکہ دوڑا کام بھی تو آتا ہے نا مجھے.
یہ میں تھوڑا علمی نکتے دے رہا ہوں تاکہ کچھ بات پلے پڑے. اب جب بنی اسرائیل کو کوڑے پٹے نا، پتہ ہے وہ کیا کہتے؟ ہائے افسوس تبرک کی قدر نہ کر سکے. تبرک کی اونچا بول، تبرک کی قدر نہ کر سکے، بے قدری کی. پتا چلا اللہ، اب میں جملہ پورا کرنے لگا ہوں، اللہ اپنے نبی کے جوتے کا بھی خیال رکھتے ہوئے جو قوم اس جوتے کی بھی عزت کرے اللہ اسے بھی کبھی غرق نہیں کرتا. ارے پاکستان میں بسنے والوں، اگر یہ اہلیان پاکستان کی مکاریوں اور بدماشیوں کی باوجود اگر اللہ کی قدرت اور رحمت الہیہ ہم پہ مہربان ہے تو فقط اس لیے کہ اس پاکستان کے اندر وہ سنی بھی بستے ہیں جو کبھی خواجہ، کبھی داتا، کبھی میرے گولڑے کے سردار مہر علی گولڑوی، کبھی بہرے جناب حضرت خواجہ موہروی کے مزارات کی تعظیم و عزت کرتے ہیں، تبرکات کی قدر کرتے ہیں، اس لیے رگڑا نہیں لگ رہا. آگے جملہ پورا کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ پٹتے رہے. کیا کیا؟ بالآخر رو 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 کے مارے کھا کھا کے ایک پوری نسل رگڑے میں آ گئی. کتنی؟ پوری نسل رگڑے میں آ گئی. ہائے ہائے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا. یہ اقبال ویسے نہیں بولا ہے. رگڑے میں آ گئی پوری امت، پوری قوم، پوری نسل اس رگڑے میں گئی، اس شدت میں سختی میں مبتلا رہی. پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی. اس وقت کے نبی کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، رب سے دعا کرو اللہ ہماری مدد فرمائے. میرے پروردگار نے فرمایا اچھا میں مدد کروں گا، لیکن تمہارا یہ کام ہے، یہ طالوت جو نوجوان ہے اس کو تم اپنا بادشاہ بناؤ. کہنے لگے او مولا یہ طالوت بادشاہ کیسے بنے؟ نہ اس کے پاس دولت ہے، توجہ، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کی خاندانی حیثیت ہے، ہم اس کو کیسے اپنا بادشاہ بنائے؟ میرے رب نے فرمایا اچھا اگر دولت نہیں، خاندانی وجاہت نہیں تو کیا ہوا؟ انہو بسطن فی العلم والجسم. اور بے شک پیسہ نہیں ہے پر علم اور جسم تو ہے نا. توجہ ہے، پیسہ نہیں ہے پر علم. اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ایسے ہی تو اس کو نہیں مان سکتے نا، اللہ سے کوئی نشانی اتارے. رب نے کہا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. میرے رب نے فرمایا سنو، اس طالوت کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے تمہارے پاس وہ جو تمہارا گم شدہ تابوت صندوق وہ تمہارے پاس آئے گا. پر آئے گا کیسے؟ تحملہ الملائکہ، خود چل کے نہیں آئے گا، چاہوں تو آسمان سے نیچے پھینک دوں، پر اس کو فرشتے عزت سے اٹھا کے لائیں گے. کیسے لائیں گے؟ اونچا بول، کیسے لائیں گے؟ عزت سے لائیں گے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں تھے. فرمایا ابو ذر جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. آپ حجرہ علی میں پہنچے، واپس آئے حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے. یا رسول اللہ حیران ہوں. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ حضور گیا تھا علی کے صحن میں، چکی چل رہی تھی، دانے پس رہے تھے،
آٹا بن رہا تھا پر چکی چلانے والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ حضور وہ دانے کون پیس رہا تھا؟ میں تو یہ حیران پریشان شکر رہ کر واپس آ گیا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا ابو ذر معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اِنَّ لِلَّهِ ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ خصوصی فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں میری آل بیت کی نوکری پہ لگا رکھا ہے۔ یہ میری زہرا کے دربار کے نوکر فرشتے تھے، زہرا رب کی نماز پڑھ رہی تھی، یہ چکی پیس رہے تھے۔ اس پہ ایک صاحب لگے، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم فرشتے بھی نوکریاں کرنے لگے۔ میں نے کہا تیرے پھٹے منہ قرآن تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، توجہ رکھنا ہے، قرآن تو نے کہا جی میں نے تو پورا قرآن پڑھا، حافظ ہوں۔ میں نے کہا حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، ملا بھی بن جائے، اگر دل میں حب محمد و آل محمد کا چراغ نہیں جل رہا تو جو روح قرآن ہے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ کہا قرآن نے یہ کہاں سے استدلال کیا؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جس گھڑی آلے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت واپس بھیجا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ تابوت اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا لے کے جاؤ؟ کس کو کہا؟ رب کہتے ملائکہ۔ قرآن کیا کہتے؟ کون اٹھا کے لایا؟ ملائکہ، ملک نہیں۔ منظور صاحب ایک منٹ، ایک بار تو اگر نکل جی بکسا چوانا ہوئے تو پورا محلہ اٹھا کے بھیجو گے؟ یار توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یار یہ ایک اگر یہ تھرمس اٹھانا ہو تو 15 بندے آئیں گے، اونچا بولو، نہیں آئیں گے نا، نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، من وزن کتنے بندے اٹھاتے ہیں؟ 2 من کتنے اٹھاتے ہیں؟ 2۔ تے گل سنو، یہ جڑا جنازہ تسی چکدے ہو تے 15 نال کیوں پلمدے ہو؟ بھائی 10 15 کلمہ شہادت پاویں آپو نہ پڑھیا کرو، نعرہ ضرور لایا کرو کلمہ شہادت، حالانکہ طریقہ یہ کہ خود پڑھو پھر دوسروں کو پڑھایا کرو۔ کندھا لگایا، اب 10-15 بندے منظور صاحب کبھی غور کریں، یہ 4 پاؤں سے، حالانکہ اگر ایک بندہ ہی چک کے سٹے اسے مونڈے تے چک کے کھڑ سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور 5 من دی بوری مزدور کھڑ سکتا ہے، ہاں تو 2 من دا بندہ نہیں چک کے لے جا سکتا، کہا لے تو جا سکتا ہے پر بندہ میرا ہو، اس کو بوری کی طرح نہیں، اس کو ڈولی کی طرح لے کے جاؤ۔ اس کے 4 پائے ہیں، ان کو احترام سے لے کے چلو، اور جو 4 پائے اٹھا کے چلے گا، میرے رسول نے فرمایا رب اپنے بندے کی محبت کی بدولت اس چلنے والے کو تھوڑا سا انعام نہیں دے گا، 1 قدم کے بدلے 1 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پتا چلا جو جنازہ اٹھا کے چلے تو یہ 2 سے زیادہ 4 5 7 بندے اس لیے جنازے کے ساتھ شامل ہوئے تاکہ عزت آئے۔ اب ذرا آؤ، تابوت ہے چھوٹا سا، صندوق ہے چھوٹا سا، اس میں ہے کیا؟ جوتے، امامہ، چادر، عصا، ڈنڈا۔ اب اس کو اٹھانے کے لیے تو 1 بندہ کافی تھا۔ رب نے کہا جاؤ فرشتوں تم چلو۔ مولا اگر بندے سے نہیں اٹھانا تھا، فرشتوں سے ہی اٹھوانا تھا تو فرشتے کیوں بھیجے؟ فرشتہ بھیجتا۔ گل سنو، ایڈے مرے بولنے ہونا اونج لگنا جی میں تساں کدے زندگی کوئی گل علمی سنی کو نہیں۔ خدا دیو بندے ہو گج گجے کوئی سمجھ آن لگی تے بولو ذرا، پتا چلے نا کہ آپ علمی گفتگو سن رہے ہیں تو سنیے سنیے۔ اے اللہ، تو نے اگر تابوت اٹھوانا تھا تو مولا یہ اتنے فرشتے کیوں بھیجے؟ 1 فرشتہ بھیج دیتا۔ کہا تم اتنے بندے کیوں اٹھاتے ہو؟ 1 بندہ اٹھا لیتا۔ مولا بات تو یہی ہے۔ کہا اٹھوا تو میں بھی سکتا تھا، بندے تم نے اٹھائے سکتا تھا، بندے سے کیوں اٹھوایا؟ یا اللہ اس لیے تاکہ میت کی عزت ہو۔ فرمایا اٹھا تو میرا 1 بھی فرشتہ سکتا تھا، پر میں نے کہا میرے ملائکہ یہ تبرکات ہیں آل موسیٰ کے، یہ تبرکات ہیں آل ہارون کے، یہ جوتے ہیں موسیٰ کے، یہ امامہ ہے ہارون کا، یہ ڈنڈا عصا ہے میرے موسیٰ کا، اس
اس کو لے کے چلو، ایک نہیں لے کے جائے، اس کو عزت سے ڈولی کی طرح 4 5 10 20 50 100 ملائکہ 100 50 اتنے فرشتے اٹھا کے چلو۔ مالک کونین کیوں؟ کہا تاکہ پتا چلے کہ تبرکات آل کا ادب کرنا یہ بدعت نہیں ہے، خود کائنات بنانے والے کی سنت ہے۔ اب آئیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اور یہ جو تابوت ہے صندوق جس میں جوتا پڑا ہوا ہے یہ آیت ہے میری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری، گج بولو یہ میری، اے میرے مولا جوتا موسیٰ کا، تبرک آل موسیٰ کا یہ آیت ہے۔ کہا ہاں، تو اب میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اگر موسیٰ کا جوتا جس صندوق میں ہو وہ صندوق آیت ہے، تو جو حسین میرے نبی کے کندھوں پہ کھیلے وہ حسین کتنی بڑی آیت ہے خدا بندی۔ اب ایک جملہ میرے پاس ایک نہیں دو نہیں 4 کتابیں، معذرت سے میں کسی اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حوالہ دینا میرا علمی تحقیقی، میرا اخلاقی، میرا مذہبی، میرا قانونی ہر طرح کا حق ہے اور میرا فرض بھی بنتا ہے۔ سنیے میرے پاس ایک کتاب ہے جو بندی حضرات وہ ان کے بڑے مرشد و پیر مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب آب حیات، میں نے اس کو کل اٹھایا، میرے پاس لائبریری میں پڑی ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اور آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں آپ جائیں مارکیٹ میں، ان کے مولویوں کی جتنی کتابیں ان کو اٹھائیں، اوپر لکھا ہے آیت من آیات اللہ، کیا لکھا ہے؟ آیت من آیات اللہ حجت اللہ علی العالمین، آیت من آیات اللہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب۔ میں نے کہا بس کتاب میں نے کلوز کر کے اپنے ریک میں لگا کر میں نے اس کا پوائنٹ نوٹ کر لیا۔ میں نے کہا مولا جی تیرے مدرسے کے محتمم صاحب اگر وہ اللہ کی آیت ہو سکتے ہیں تو جو نبی کے کندھوں پہ کھیلتا حسین ہے وہ آیت نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں دلائل دوں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں سینکڑوں آیات میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حسین اللہ کی نشانی، حسین اللہ کی آیت، حسین اللہ کی دلیل، حسین اللہ کی برہان، حسین اللہ کی نشانی، تو قرآن کہتا ہے جو میری آیت کا انکار کرے، آیت کا، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بدبخت ہے، وہ کافر ہے۔ تو ذرا غور کرو، اگر عام آیت کا انکار کرے تو وہ لعنتی ہے، تو جو آیت عظمیٰ حسین ابن علی کو قتل کروائے، شہید کروائے، وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنانے۔ یار یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں نا تو ذرا جھوم کے ذرا آواز ہے لعنت اللہ۔ ایک منٹ جیڑا یزید دا ناطےدار ہے وہ چپ کر کے بیوے، تو جیڑا حسین دا پیار کرن والے او گج کے آکھے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنانے، ہے لعنت اللہ ہے علیکم۔ اچھا خیر میں بات کر رہا تھا، آیت پڑھی ہے قرآن کی، میں پھر ادھر جا رہا ہوں، سورہ کوثر، کیا کہا میں نے؟ سورہ کوثر۔ اللہ کا احسان ہو تو بندہ بہت کچھ قرآن سے نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اس کا
آل محمد سے تعلق کیسے بنتا ہے اس آیت اور اس سورت کا؟ آئیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن جریر، تفسیر ساوی علی الجلالین، تفسیر جمل علی الجلالین، گج کے ذرا بول رہا ہے سبحان اللہ، تفسیر عزیزی، تفسیر آرائش البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر در منصور، تفسیر امام شربینی جس کو تفسیر سراج المنیرہ کہتے ہیں، تفسیر سراج المنیر، تفسیر امام بغوی، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر اسرار التنزیل۔ اب کوئی زیادہ تے نہیں ہو گیا کام؟ اے میں وہ تفسیراں گر رہے ہیں جڑیاں میرے کول نے، تے جڑیاں اور نے انہاں دا مینوں پتہ کوئی نہیں، تے جڑیاں میرے کول پئیاں ہوئیاں نے جڑیاں میں مطالعہ کردا میں انہاں دا نام لے رہا۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر از امام علامہ امام رازی، اتنی تفاسیر نے لکھا۔ میرے سرکار کے بیٹے جناب حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ہوا وصال، کس کا؟ حضور کے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے نبی پاک کے جو بیٹے تھے فرزند حضرت ابراہیم۔ میرے کریم مدنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی فرزندی ارجمند، میرے کریم نبی کے لال حضرت سیدنا حضرت ابراہیم بن محمد کا ہوا انتقال۔ ابو لہب اور دیگر اس کے متعلقین مکہ وہ یہ کہنے لگے، اور جو باقی جو کفار تھے وہ یہ کہنے لگے اوئے 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 محمد کو نہ چھیڑو، اور یار اس کی عمر ہی کتنی ہوگی، یہ دنیا سے جائے گا، اس کے پیچھے اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کا نام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہا بھائی مشرکین نے؟ کیا کہا؟ محمد کی آل کا سلسلہ جب ختم ہو گیا، اس کے پیچھے نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی عمر جائے گی، یہ دنیا سے جائے گا، اس کا پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے یار؟ عمر اس کی 50 سے قریب ہو گئی، 50 سے بڑھ گئی، اب اس کا بچہ ہے ہی نہیں ہے، تو اب اس کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، لہذا بات ختم، آئندہ کی بات اس کو لگے رہنے دو، جو کرتا ہے کرنے دو۔ اب میرے محمد عربی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، مشرکین مکہ نے آپ کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم کی انتقال و وصال پر یہ ریمارک دیے ہیں، یہ جملے بولے ہیں، یہ کہا ہے کہ یہ اگر ختم ہو گئے، یہ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ میرا نبی جب یہ جملہ سنتا ہے، قلب نازنین پر، قلب محمد پر یہ جملہ گرا گزرا۔ میرے مدنی آقا نے جب یہ سنا، آپ کی پیاری پیاری شبنمی، پیاری پیاری مدبری، پیاری پیاری سرمگی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ذہن ہاتھ رکھنا ہے، آنسوؤں سے بھر گئی۔ اوپر دیکھا، ہائے ہائے، یہی تانا سنوانا تھا، اولاد کا تانا دلوانا تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر محبوب کا چہرہ اوپر اٹھا، ادھر پروردگار نے جبریل کو دوڑایا۔ جبریل، میرے محبوب کا قلب پریشان ہے، جا میرے محبوب کو یہ میرا پیغام دے کے آ۔ جبریل آئے، آ کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر جملہ عرض کیا، انا آتیناک الکوثر۔ اے میرا سونا مدنی حبیب، میں رب اعلان کرتا ہوں، یہ جو جھوٹے ہیں، یہ جو تیرا دشمن ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ او میرا سونا حبیب،
میں رب اعلان کرتا ہوں میں تجھے خیر کثیر میں نے دے دیا ہے۔ اور میرے محبوب یہ کہتے ہیں تیری اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، میں محمد اعلان کرتا ہوں تیری اولاد کثیر ہوگی۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، تیری اولاد، تو اپنا نماز قربانی کر، فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے ساتھ لگا رہے، ان شانک والابتر، دشمنوں کے بارے میں خیال ہی نہ کر، میں رب اعلان کرتا ہوں جو تیرا منکر گستاخ بے ادب ہے نا یہ خود بے نام و نشان رہے گا۔ آئے آئے امام راضی آپ فرماتے ہیں سرکار نے جب یہ آیت سنی آقا کا قلب نازک پرسکون ہو گیا۔ اب تانا کیا ملا تھا؟ اولاد ختم ہو گئی، اولاد ختم ہو گئی، اب خدا کی تو خدا ہی جان رہا ہے، جلدی سے سبحان اللہ کی صدا لگا، خدا کی خدا ہی جان رہا ہے نا، اللہ اکبر۔ یہی ہوا معاملہ، مکے سے میرا نبی مدینے میں پہنچے تو آپ نے میرے پیارے کریم مدنی آقا نے میرے سونے کریم نبی نے اپنی بیٹی زہرا کا نکاح علی سے کیا۔ کس کا نکاح؟ سیدہ زہرا کا نکاح حضرت مولا۔ لیکن سنو آج بہت سارے میں نے دوستوں کو سنا میرے ابے کی شادی پر وزیر اعظم آیا تھا۔ لوگ زندگی ساری فوٹو لگا کے رکھتے ہیں، میں ایک دن وزیر اعظم صاحب سے ہاتھ ملایا ہے، کتنی ٹور کی بات ہوتی ہے ان کے لیے۔ اور اگر کسی کے نکاح کی تقریب میں کوئی بڑی شخصیت آئے وہ ساری زندگی بچوں کو فخر سے بتاتا رہتا ہے میرا بیاہ فلانے استاداں کروایا ہے، میری شادی میری منگنی فلانے راجہ صاحب نے فلانے منسٹر صاحب نے کروائی ہے۔ واہ آل محمد تمہارے دادے کی کتنی بڑی شان ہے، او سیدو تمہارے جد کی کتنی بڑی شان ہے۔ ارے کسی کی منگنی اگر کوئی گاؤں کا چودھری کروائے، کوئی علاقے کا منسٹر کروائے، اس کی کتنی بڑی دور ہوتی ہے۔ آؤ ذرا حسین کی ماما اور حسین کے بابا کے نکاح کا ذرا پس منظر ذرا غور سے سنو۔ جناب حضرت مولا علی آپ جا رہے ہیں، حسنین کریمین کے بابا مولا علی گزر رہے ہیں، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت سیدنا عثمان نے، حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ سے ملے، کہا علی شادی نہیں کرتے ہو تم؟ جملہ بولنے لگا۔ حضرت علی چونکہ مسجد میں رہتے تھے، اگلا جملہ بولوں گا طبیعت مچل جائے۔ ایک دن میں نے ایک جگہ کہا مسیتیاں میں نہ بڑھیا کرو، بوریاں بستر چک کے مسیتیاں تو جناب صبح جاؤ نماز پڑھنے نو دل نہیں کرتا۔ مسجدوں میں غصے ہوتے ہیں، حضرت علی بھی تو مسجد میں رہتے تھے۔ میں نے کہا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے؟ سبحان اللہ کی صدا لگاؤ یار۔ بولا کیا حدیث؟ میں نے کہا میرے رسول نے فرمایا ارے جو ناپاک ہو جائے، توجہ ہے، مرد ہو آپ، جس کو بدخوابی ہو جائے، جو جنابت والا ہو جائے، خبردار قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا، طواف کر نہیں سکتا، کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بڑی عام بات کر رہا ہوں، مسجد میں کھڑا نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، ناپاک ہے، مت جا۔ حضرت علی نے سنا آپ کی پریشانی بڑی، نبی کریم میں تو ہوتا ہی مسجد میں، غالباً آپ کو پتہ نہیں ہے 40 دن کے تھے حضرت علی کہ میرے نبی نے جا کر جناب ابو طالب سے حضرت علی کو وصول فرما لیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا میرے بھتیجے محمد کرو گے کیا؟ کہا سنبھالوں گا، پڑھاؤں گا، بڑا کروں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اپنے سینے کے ساتھ سلاؤں گا۔ اور حیدر کا پیار اگر دل میں ہے تو گج کے سبحان اللہ کا کنجوسی تو نہ کرو یار۔ کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اس کو سلاؤں گا، آئے ہائے۔ اب
گاؤں کی محلے کی عورتیں دیکھ کے کہہ رہی ہیں 40 دنوں کا بچہ یہ تو روئے گا بھی. گویا علی انہیں تانے دے رہے ہیں روئے تو وہ کہ جس پہ رحمت کی اور جس پہ رحمت کی چادر نہ ہو, جو خود رحمت للعالمین کی گود میں ہو, اسے رونا کب آتا ہے؟ ابے روتے ہوئے بچے کو اگر ماں گود میں رکھے, ڈاکٹر کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ ماں جب بچے کو سینے سے لگاتی ہے بچہ خود بخود خاموش ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اس بات کے اوپر تحقیق کر کے انہوں نے اپنے سر کھپا دیے. فائنل اور لاسٹ یہ کہا کہ بچے اور ماں کے دل کی دھڑکن میں کوئی میل ہے. جب بچہ اپنے کان ماں کی دل کی دھڑکن سے لگاتا ہے بچے کو خامخواہ سکون آ جاتا ہے. ارے جو ماں ہے ماں ماں ماں, وہ اگر کسی کو گود میں بٹھائے بچہ خاموش ہو جائے, رونا بند ہو جائے. او میرا نبی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رحمت اللہ. اس گود میں کس کو رونا آتا ہے؟ تو بچپن سے علی کس کے ہاں پلے؟ اونچا بولے کس کی بارگاہ میں پلے؟ 40 دنوں کے بعد کھلا کون رہا ہے؟ موت پہ ہی بولے کھلا کون رہا ہے؟ میرا نبی. پلا کون رہا ہے؟ سلا کون رہا ہے؟ جگہ کون رہا ہے؟ اب مزید میں باتیں نہیں کہہ رہا, سوچ لو کہ بچے کو 40 دنوں سے آگے پالو تو کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں. علی ہیں میرا